السلام علیکم، میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ جنرل فیض حمید کے بعد 3 سابق فوج کے افسران ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسے معاملات تھے جن کے اوپر انکوائری چل رہی تھی، اور اس میں جو انکوائری چل رہی تھی بہت سی چیزیں سامنے آ گئی تھی ثبوت کے طور پر، جس کے بعد فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کی تیاری کی گئی۔ اب اسی کڑی میں 3 سابق فوج کے افسران ہیں جن کو حراست میں لے کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہاں پر بات یہ ہے کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور ان کا جنرل فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جنرل فیض حمید سے، جبکہ عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے بہت سی جگہ کے اوپر ان کی حکومت کو سپورٹ کی ہے۔ البتہ ان کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ افغانستان کا جب معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا تھا کہ آپ فیض حمید کو اس عہدے سے، جو سیٹ ان کے پاس تھی آئی ایس آئی کی چیف کی، اس سے نہ ہٹائیں۔ تو اس پر جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تو اب عمران خان کہتے ہیں کہ جس طرح جنرل فیض کے حوالے سے باتیں سرگوشیاں کر رہی ہیں، تو اس سے عمران کا اور جنرل فیض کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ سب لوگ شامل تھے۔ جنرل فیض حمید عمران خان سے رابطے میں تھے، اور جو ڈائریکشنز تھی وہ جنرل فیض حمید کی طرف سے آ رہی تھی، عمران اس کو فالو کر رہے تھے، اور یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک طرف تو پاک فوج کی جانب سے اپنے ہی سابق آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید کو حراست میں لیا جاتا ہے اور ان کا کورٹ مارشل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب 3 سابق افسران ہیں ریٹائرڈ جن کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کڑی جو ملائی جا رہی ہے اس میں اور بھی بہت سے ایسے نام سامنے آئیں گے، اور یہ سب کچھ جو ہے عمران خان کے پاس آ کر رکے گا، کیونکہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا تعلق بہت زیادہ تھا، اور جب عمران کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی جنرل فیض حمید اور عمران آپس میں رابطے میں رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ اڈیالہ کے افسران ہیں وہاں پر جو تعینات تھے، عمران خان جیل میں ہی ہیں تو شروع سے اب تک وہاں پر تعینات رہے ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ سہولت کار کے طور پر استعمال ہو رہے تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، یعنی کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ سمز برآمد ہوئی ہیں غیر ملکی، اور جن لوگوں سے عمران خان کا رابطہ کروایا جاتا تھا، تو اس سلسلے میں ڈپٹی سپریڈنڈنٹ ہیں اور اسسٹنٹ سپریڈنڈنٹ سمیت دیگر عملہ ہے جس کو ان کی رہائش گاہ سے ہی گرفتار کیا تھا، اور ان سے بھی تحقیقات کی گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا سسٹم اور یہ انکوائریاں جو کی جا رہی ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے، یہ کہاں جا کر رکیں گی؟ کیا یہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے ارد گرد گھومیں گی، یا پھر اس میں اور بھی کردار شامل ہوں گے؟ کیونکہ ہم سنتے تھے، اور اب یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق چیف ہیں آئی ایس آئی کے، اور جو 3 سابق افسران ہیں ان کو فوج حراست میں لیتی ہے اور تفتیش کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آئی ایس پی آر آ کے خود بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے بھی یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی، کیونکہ ابھی تک عمران خان ان مشکلات سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ عمران تک جا کر ختم ہوگا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سارے معاملے کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔